جس حال میں پاکستان کو پہنچا کے گئے ہیں اس کو سیٹل کرنے کے لیے کیا لائے عمل بنایا جائے اور اپوزیشن اس پورے ایشو کو سیٹل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور ہماری طرف سے اپوزیشن کو مکمل سپورٹ ملے گی، پرووائڈڈ کہ اپوزیشن پاکستان کے عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہو۔ انشاءاللہ حکومت احتساب کے عمل کو فعال اور مؤثر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ سیاسی جماعتیں جو بڑے فخر سے میڈیا میں بیٹھ کے 8 مہینے کا ہمارا تقابلی جائزہ لیتی رہتی ہیں اور ہمیں آڑے ہاتھوں لیتی ہیں کہ اس حکومت نے عوام کی کمر توڑی، آج جو کیبنٹ کو بریف کیا گیا پچھلے 8 مہینوں کا جو کمپیریزن تھا اس کے تحت ہم آج بھی ان دونوں حکومتوں سے انفلیشن میں بہتر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اس جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں جس کا مفاد عوام تک جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھ ہی لیا جی، مونٹاج آپ نے دیکھ لیا۔ فردوس عاشق امان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور ایک چیز میں ذرا بڑا کھل کے بیان کر دوں یہاں پر کہ فردوس عاشق امان صاحبہ ہنستی بھی ہیں، مسکراتی بھی ہیں، اور میں آپ کو ذرا ڈفرینٹ فردوس عاشق امان صاحبہ آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اور ان کے شی از فل آف وٹ، ہیومر، اینڈ شی از اے نارمل ہیومن بینگ، اور آج آپ کو کھل کے باتیں بھی بتائیں گی وہ، اور جو پچھلے 10 سال سے غدر مچتا رہا ہے یہاں پہ، اور اس کو اگر یہ کہا جائے کہ 8 ماہ میں درست ہو جائے گا، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن 8 ماہ میں 10 سال کا جو غدر ہے اس کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں 8 ماہ میں نکالنا یا یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ریالٹی کیا ہے، ریالٹی چیک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فردوس عاشق امان صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ میں دیکھو تہاڈے سامنے کیا ہے کہ تسی آج ہسو گے بھی، مسکراؤ گے بھی، بالکل کوئی ڈنڈا نہیں چلے گا۔ تمیل ہوگی جی، میں حاضر جناب۔ کہاں تھی آپ اتنے عرصے سے بیفور جوائننگ دا منسٹری؟ دیکھیں، میں تو ریگولرلی اپنے حلقے میں ہوں، اور مبشر بھائی جو الیکشن ہاری میں 95,000 ووٹ لیا، ہاری کے ہروائی گئی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس چیز کو چھوڑیں۔ اچھا، لیکن میں نے الیکشن ہارنے کے بعد جو میرے سپورٹر تھے، ورکرز تھے، وہ 2 ہفتے چارپائیوں سے نہیں اٹھے۔ اچھا، وہ جب میں جس کو کال کرتی، ڈاکٹر صاحب کمر ٹوٹ گئی، ہمیں ہمت نہیں، باہر نہیں نکل سکتے، میں نے ان کو ایک ہی جو ہے موٹیویشن دی کہ بھائی خدا کے بندو، آپ الیکشن ہارے ہو، حوصلے تو نہ ہارو۔ الیکشن ہارنا اور حوصلہ ہارنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ آل دو کہ اس الیکشن کو میں نے الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج بھی کیا، اپنے رائٹ کے لیے بات بھی کی، جو irregularities تھیں ان کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام روکا نہیں۔ جو میرا اصل کام ہے سوشل ورک، وہ جاری و ساری رہا۔ 8 ماہ حلقے میں مجھے ایڈوانٹیج یہ مل گیا کہ صوبے میں بھی گورنمنٹ بن گئی، پی ٹی آئی کی، فیڈرل میں بھی بن گئی۔ اب وہ میرا جو نگلیکٹڈ، ڈپرائیوڈ، انڈر پریویلیجڈ کمیونٹی تھی، اس نے ایک ہوپ میرے سے وابستہ کر لی کہ بی بی بے شک ہار گئی ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے گی۔ تو وہ ایک میرے لیے چیلنج تھا، کیونکہ الیکشن ہارتے اور پھر اگر نون کی یا کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی تو ہمارے پاس جواز ہوتے کہ بھئی اب یہ کیا کریں جی، وہ اپوزیشن ہے، ہماری بات، ہم اپوزیشن ہے، ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ اب غلطی کی گنجائش کوئی نہیں، یہ بات ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب پرفارم کرو تو دسو کہ باجی اگے ہو، ہون تے گورنمنٹ تاڑی ہے۔ مبشر بھائی، اصل میں ہمارا جو رورل کلچر ہے، کیونکہ میرا سارا حلقہ لائن آف کنٹرول پہ ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ، انڈیا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انڈر ڈیولپڈ ہے، کیونکہ وہاں جو بنیادی سہولتیں لوگوں کا حق ہے وہ ملی نہیں۔ میں مسلسل کوششیں کرتی رہی، لیکن 10 سال چونکہ میں اپوزیشن میں تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، وہاں پہ تھانہ اور کچہری جو ہے
وہ نون لیگ کے کنٹرول میں رہا. تو پاکستان کی سیاست میں آپ اور خصوصاً پنجاب کی سیاست میں تھانہ اور کچہری کے بغیر کوئی سیاست نہیں. بالکل گل ٹھیک ہے. تو یہ بدقسمتی سے اصل کام جو سیاست کا ہے سروس ڈیلیوری پرفارمنس آف دی کینڈیڈیٹ اور ریپرزنٹیٹیو اور پھر ڈیولوشن آف پاور میں یہ بلدیاتی نظام کا جو سٹرکچر ہے نالی گلی بنانا گٹر کھلوانا ایم این اے کے کام نہیں ہے. لیکن آپ کا وہاں بیٹھا جو ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کی بجلی چلی گئی ٹرانسفارمر ڈاکٹر ٹھیک کرائے گی, میری گیس کی پائپ لائن چوک ہو گئی پریشر لو ہو گیا ڈاکٹر کو فون کرو کہ لائن میں گیس کا پریشر لو ہو گیا, وہ بھی یہ کرائے نا ڈاکٹر کرائے. ڈاکٹر کتنے وے جی ٹونڈو انہوں کتنے. اگر وہاں آپ کی اوورال میزریز ایشوز کسی کے بچے کو ہاسپٹل بھجوانا ہے داخل کرانا ہے, ایک چیز جو مبشر عمران خان صاحب اس سسٹم کو جو چیلنج کر کے 70 سال سے گلے سڑے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ جو ہمارا سفارش کا کلچر ہے ہاسپٹل کے اندر بدقسمتی سے یا کسی کا جاننے والا جب تک ڈاکٹر نہ ہو یا کسی ایم پی ایم این اے کی سفارش نہ ہو وہ رویے ڈیفرنٹ ہے. عام بندہ عام سائل عام مریض جب تک کسی نہ کسی کی پرچی کے ساتھ نہیں جائے گا رویے ڈیفرنٹ ہے مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے. اس سسٹم کے اندر میرٹ جب تک نہیں آئے گا کہ ہر ایک کا حق ہے. اور پوری دنیا میں ہم پیچھے کیوں ہیں کہ لوگوں نے وہاں میرٹ اورینٹڈ انیشیٹو لیے اور کسی نے دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا اور کسی کا حق چھینا نہیں گیا اور کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں ہوئی. اس جماعت کا نام جو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف رکھا, اس معاشرے کے اندر جتنی انصاف کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ صرف عدالتوں میں انصاف, اداروں میں انصاف, آپ کے گھر کے اندر انصاف, بیٹی اور بیٹے میں تمیز جو ہے جو ماں سے شروع ہوتی ہے وہاں آپ کے رویوں میں انصاف نہیں ہے, پھر آپ کے انسٹیٹیوشنز میں جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے وہاں انصاف نہیں ہے. اور وہ تمام ایشوز جو انصاف سے ڈائریکٹ جڑے ہیں پوری میں ہمیشہ یہ گلہ کرتی ہوں اور آپ سے این ڈی یو میں ہم اکٹھے تھے, مجھے یاد ہے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں ہم پڑھے ہیں اور میں آج وہ بات کرتی ہوں مبشر کہ ہمیں اس وقت جو کرائسس زون وار زون دے کے کرائسس سینیریو دیا گیا وہ واٹر کرائسس تھا. بغلیار کسی کو تھی یہ اس وقت سوچ کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا پانی بند کر دے گا. 2003 and 4 آج سے 15 سال پہلے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لیڈرشپ جو سینسٹائز تھی نیشنل ایشوز پہ, اس وقت نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں یہ طے ہو گیا کہ پانی آپ کی مستقبل کی ضرورت بننے جا رہا ہے, واٹر کرائسس آنے جا رہا ہے, ڈیم جو ہیں وہ آپ کے انڈیا جو ہے وہاں پانی بند کر کے اریگیشن کے لیے چیلنج کریٹ کرنے جا رہا ہے. لیکن کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس پہ کان نہیں دھرے اور آج عمران خان صاحب نے آ کے وہ ڈیم بنانے کا انیشیٹو لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کسی نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا تھا کہ سیاستدان اور لیڈر میں فرق کو ڈیفائن کر دیں, تو انہوں نے کہا تھا جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اپنے ایک دفعہ الیکشن جیت کے آتا ہے اور اگلے الیکشن کے جیتنے کی اسٹریٹجی بناتا ہے اور شارٹ ٹرم پالیسیز بناتا ہے کہ جس سے اس کو الیکشن میں اور سیاست میں کیسے فائدہ ہو. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے سوچتا ہے اور وہ لانگ ٹرم پالیسیز بناتا ہے. پاکستان کو میجورٹی جو یہاں اقتدار جن لوگوں کے پاس رہا وہ سیاستدان تھے, لیڈر جو ہے وہ قائد اعظم بھٹو اور پھر عمران خان ہے. اور عمران خان نے اپنی آج سیاست جو ہے یہ ریفارمز پیکج اور انسٹیٹیوشن ریفارمز کی طرف جو ہم جا رہے ہیں, ہم بھی دوسری حکومتوں کی طرح سیاسی فیصلے کریں تو ہمیں نہ قیمتیں بڑھانے کی ضرورت پڑے
نہ ہمیں جو ہے وہ مہنگائی کے اس طوفان میں عوام کو جکڑیں ہم، لیکن وہ صرف پولیٹیکل گینز ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب نیشنل گین کی بات کرنی ہے، قومی مفاد کی بات کرنی ہے، تو یہ تلخ فیصلے آپ کو کرنے ہیں، اور آپ نے وہ اس کے امپیکٹ پولیٹیکل ہے، لیکن نیشنل انٹرسٹ پہ ان کے امپیکٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے، جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں۔ بٹ آئی ہیو اے کوسچن۔ جی جی، مائی کوسچن از، دیکھیں عمران خان صاحب جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ایوالو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اینڈ فار دیٹ یو پیپل آر پیئنگ دا کاسٹ ایز ویل، اور وہ کاسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ پاپولر فیصلے نہیں ہیں، بٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اس لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ ڈونٹ یو تھنک کہ ایک شارٹ ٹرم اور ایک مڈ ٹرم اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا پولیٹیکل سروائیول بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ اور آپ سے لوگ نالاں بھی نہ ہو؟ میں اس پہ آپ کا جواب لے لوں، ایک بریک لے لوں، ایک بڑی کمپلشن ہے، بریک لانی پہن دی، اشتہار چلانے پہن دی، جی بالکل بالکل۔ ایک چھوٹی سی بریک دی اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ فردوس عاشق اقوان صاحبہ جی میرے ساتھ موجود ہیں، میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے ان کے ساتھ، دوستی ہے ان کے ساتھ، اور ایک ایسا رشتہ ہے جو میرے خیال میں جس سے جتنی عزت ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں ایک کویسچن کیا تھا آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ اسٹریٹجی میں جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی، تسی ہس رہے ہو، تسی مجھے پتا ہے آپ مجھے کہاں پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں پھنسا رہا، میں یقین منو نہیں پھنسا رہا، میں صرف سمپل کویسچن، اسٹریٹجی میں یہ نہ ہو کہ تہاڈا ووٹر ہی نس جائے۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو گلے سڑے نظام کے وکٹم تھے اور وہ پاکستان کے اندر ان کی تعداد زیادہ تھی، 5% جو میراث یافتہ طبقہ تھا اس نے 95% لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور وہ ایک ایلیٹ کلب پاکستان کی سیاست کو رول کر رہا تھا۔ پاکستان کے عوام نے عمران خان صاحب کی قیادت پہ اعتماد کر کے انہیں پاپولر لیڈر کے طور پہ دنیا بھر میں چند پاپولر لیڈر جو ہیں ان میں عمران خان کا نام سر فہرست ہے، اور ان کو پرائم منسٹر بنایا، اور یہ بہت کم ہوا کہ کسی نے 22 سال سٹرگل کی اور پھر وہ جا کے کسی ملک کے اقتدار کے ایوانوں تک آیا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی توقعات جو ہیں وہ ٹرانسفارم کس طرح ہوں انٹو ریالٹی۔ 2 طریقے ہیں جو آپ نے بتایا۔ پہلے طریقے پہ عمران خان صاحب کو جب بیٹھ کے یہ، ظاہر ہم سارے پولیٹیکل لوگ ہیں، عوام کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہے، عوام مشکلات میں ہو تو کوئی بھی سیاستدان کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا، اسپیشلی جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ تو ان کو جب پاکستان کی وہ پکچر، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پانی کی گہرائی کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوتا ہے جب اس میں کودتے ہیں، آپ باہر سے آپ کو وہ دریا بہتا نظر آتا ہے اور اندر کودنے کے بعد اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو پاکستان کی معاشی اور اکنامک سچویشن تھی، وہ جب تک اقتدار کے باہر ہم بیٹھے تھے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو گھٹ جوڑ ہے مکمکا کی سیاست کا، انہوں نے ظاہر ہے اپنے مفادات کا تحفظ تو کیا، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا، ایک دوسرے کے کاروباری مفادات ان کو سپورٹ کیا، لیکن پاکستان کے مفاد کو اس حد تک ڈیمیج نہیں کیا ہوگا۔ جب عمران خان صاحب اس پانی کے اندر گئے ہیں، اس معیشت کے سمندر میں پہنچے ہیں، تو وہاں جا کے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ اتنے مسائل ہوں گے، یہ تو اس سے کئی گنا زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ معیشت کو انہوں نے کھوکھلا کیا، اور جو قرضوں کے اس سمندر میں اس ملک کو غرق کرنے کی سازش ہوئی کہ صرف سیاست ہوئی، عوام اور ملک کا مفاد جو ہے وہ گروی رکھا، ادارے گروی رکھے، اور یہاں تک کہ آپ کے ایئرپورٹ، موٹر ویز، ان کو بھی گروی رکھ کے قرضے لیے گئے۔ اب ہمارے پاس اس عوام کو ریلیف دینے کے لیے امیجیٹ یہ تھا کہ ہم بینک کرپسی سے اس معیشت کو نکالیں، بینک دیوالیہ نہ ہو جائے یہ ملک۔ آپ کو پتہ ہے آپ دنیا میں جاتے ہیں، جن ممالک کے اندر
बैंक दिवालिया होने वाले ममालिक जो हैं, कोई दुनिया में उनके साथ ट्रेड नहीं करता, कोई एलसी नहीं खुलती, कोई आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं आता, और फिर आप आइसोलेशन में चले जाते हैं। और ऐसी कौमें जो हैं फिर उनका वजूद और कौमी सलामती ख़तरे में पड़ जाती है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हमारा पहला फोकस था कि पाकिस्तान की शनाख्त को बचाएं, क्योंकि वो शनाख्त और आइडेंटिटी जो है एज पाकिस्तानी वो इंटैक्ट रहे। फिर उसके बाद उनको रिलीफ दें। आप पहले आप होंगे, मुल्क होगा तो आपकी सर्वाइवल होगी। अब अगला चैलेंज ये है कि उनकी सर्वाइवल के साथ जुड़े जो इनिशिएटिव हैं वो कैसे लें। उसमें ये था कि जब आप IMF के पास जाते हैं तो एक ऐसी इकॉनमी जिसके अंदर फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो ख़तरनाक हद तक नीचे थे, तो जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं तो टर्म्स कंडीशन और होनी थी। आपने अपने दोस्त ममालिक से और इधर उधर वेल विशर से उनको एंगेज करके अपनी इकोनॉमी को सस्टेन किया। अब आप IMF के साथ बैठ के जो निगोशिएशन कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि आपके लोगों को हम रिलीफ की तरफ जाएं, और ये 2 से 3 माह थोड़ा सा हमें चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जो ही हम प्रॉपरली एक अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे हमें जो स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त आपके जो खसारे, तजारती खसारा आपके सामने, आपकी फिस्कल स्पेस कोई नहीं है, आपका सर्कुलर डेट जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी, और फिर आपने जब इंपोर्ट को डिस्करेज किया तो आपकी ग्रोथ रेट जो है वो आपके लिए चैलेंज बनी। बट व्हाट तो यू आर ये सेइंग इज कि 2 से 3 माह के अंदर अंदर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू उस रिलीफ की तरफ कदम आपके बढ़ने शुरू होंगे, बढ़ने शुरू हो जाएगा, और उससे अगले 3 माह में फिर आप उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप उनकी पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। Okay, so it's like in 3 months time आप ये you are कह रही हैं going कि to come over that economic challenge Okay, ठीक through है। your better economic policies In 3 months time. in 3, क्योंकि जो नई टीम आई है आपकी ठीक उसको आपने स्पेस देनी है, ठीक है, उसको आपने टारगेट जो दिए हैं उनको अचीव करने के लिए टाइम मार्जिन देना है, और वो टाइम मार्जिन जो ही वो 3 माह में वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज इन प्लेस करते हैं तो अगले 3 माह में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाना है। जो ही वो इम्प्लीमेंट होंगी उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर नजर आना शुरू so हो in जाएगा। 4 months time इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स, ओके, सो 3 months टाइम आप ये कह रही हैं कि वो ट्रैक पे आ जाएगी सारी चीजें। Let me बिल्कुल put it this इंशाल्लाह, way. और नेक्स्ट 6 और मंथ्स उससे में अगले यू 3 माह विल में उसके trickle down effects टर्न आने अराउंड शुरू हो होगी ना, आपकी इकोनॉमी टर्न अराउंड होना शुरू हो जाएगी। चाइना के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये विजिट है मुबशर, ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि इस विजिट के अंदर जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लिए हैं इससे क्या पहले initiatives लिए? सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, फेज 1 जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन हुआ था उसके अंदर क्या था कि हमने जो लोकल हमारी इंडस्ट्री थी उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं किया था। Okay. उसमें ये हमारी So that इकोनॉमी means we went for new agreements? नहीं, फेज 2 एग्रीमेंट, क्योंकि Okay. उसके अंदर टाइम बाउंड नहीं था, और आपने वो जो TOR सेट किए थे, हम एक कंज्यूमर इकोनॉमी बन गए, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमारी लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। Okay. हमने सेफ गार्ड किया उस इंटरेस्ट को जो लोकल इंडस्ट्री का है। जब यहाँ क्योंकि वो जो आपकी बनी लिस्ट उसके अंदर आप इंपोर्ट को तो सिक्योर कर रहे थे, एक्सपोर्ट की तरफ आपकी ओरिएंटेशन और उस लीडरशिप की सेंसिटाइजेशन नहीं थी जो चाइनीज़ की थी। आपको पता है कि ये आसियान को जो स्टेटस दिया है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चाइना ने अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ इमरान खान, वो स्टेटस पाकिस्तान को मिल गया, और उससे जो है अब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आएंगी नहीं, यहाँ से जाएंगी भी। सो आप ये कह रही हैं कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको जो पहले एग्रीमेंट्स थे उनको उनकी सेफ गार्ड नहीं किया, उनके इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया गया, हर्ट हुए थे, और लोकल इंडस्ट्री बंद हो गई थी क्योंकि आपकी यहाँ प्राइस कंपेटिटिव नहीं रही। अब जब आपकी लोकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ओनरशिप मिलेगी और CPEC के अंदर आपके इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन बनेंगे और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ JVs होंगे, जहाँ G2G इनिशिएटिव हुए हैं वहाँ 450 बिजनेसमैन गया पाकिस्तान से चाइना, B2B बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं।
تو یہ آپ کا ایک ایسا اکنامک ریولوشن ہوگا جس سے اس ریجن کے اندر گوادر آپ کی اکنامک ہب بنے گی، اور جو ہماری لو ویلیو ایڈڈ اکانومی تھی امپورٹ بیس، اس کو اور انفراسٹرکچر بیسڈ، اس کو اب نالج اکانومی میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف کیا، آپ کی 65% یوتھ ہے جو سیگریگیشن آف یور ٹوٹل پاپولیشن والیوم، اس یوتھ کو آپ نے امپاور کرنا ہے۔ آپ اب ایز اے لیڈر آپ نے طے کرنا ہے کہ اس کو ہم نے لائبلٹی بنانا ہے یا ایسٹ بنانا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس یوتھ کو ایسٹ بنانے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ، اس کی امپاورمنٹ، اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ، اس کی ووکیشنل ٹریننگ، کیونکہ یہاں اگر چائنیز آ کے اپنی انڈسٹری لگائیں گے، یہاں آ کے اگر سی پیک کے ساتھ آپ ان اکنامک کوریڈورز کو اور فری اکنامک زونز کو آپ لوکل لیبر کو انگیج کریں گے، تو وہ اگر وہ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہوگی تو وہ پھر پرپس سرو نہیں ہوگا۔ تو ابھی ملٹیپل انیشیٹو جس میں آپ کا ایگریکلچر ہے، ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں، لیکن ہماری ایگریکلچر کی کوئی بھی پروڈکٹ اور کموڈٹی چائنا جا ہی نہیں رہی تھی، فرسٹ ٹائم اس میں ہم انگیج ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی خبریں دے رہی ہیں، بالکل یہ بڑی خبریں میں کہہ نہیں رہی ہوں، یہ ایکشنز ہیں اور یہ ان ایگریمنٹس کا حصہ ہے۔ اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ جو پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے چیئر کی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے ڈیفینس اور اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اسٹریٹجک پارٹنر تو ہیں ہی، لیکن ڈیفینس ایشوز میں جو ہمارے ایئر فورس کے پاس چیلنجز تھے، ہمیں کچھ اپنی اس کی ایسی ریکوائرمنٹس چائنا ایڈریس کر سکتا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستانی قوم کا، فوج پاکستان کا، 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور اب اپنے کاروبار کے لیے نیگوسیشن نہیں وہاں ہو رہی، اپنی فیملی کے کاروبار اور دوست احباب کے پروٹیکشن کے لیے۔ فرسٹ ٹائم کہ ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اسلام آباد میں دکانیں کھل جاتی ہیں، لینڈ دین دیا، تو یہ پہلی دفعہ یہاں پہ دکانیں نہیں کھلی۔ دکانیں کھلیں گی نہیں نا، دکانیں کھلیں گی صرف پبلک انٹرسٹ میں۔ اب اس شخص کو یہاں پہ انگیج ہونا ہے سروس ڈیلیوری میں۔ دکانیں چھوٹی موٹی کھلی تھی، عمران خان صاحب کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ میرے سے زیادہ آپ سے زیادہ ہی از ویری ویل اویئر، اور یہاں دکان کھولنا ایشو نہیں، 1 منٹ میں اس دکان کو جب وہاں سودا نہیں بکے گا وہ بند ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات آپ نے بہت بڑی بڑی کی ہے یہاں پہ، دیکھیں آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک ایشوز جو ہے وہ بھی ڈسکس کیے خان صاحب نے، اور ان کو بھی ایڈریس کیا، ایئر فورس کے ایشوز ایڈریس کیے چائنا کے ساتھ، اور آپ نے ٹیئر 2 کی بات کی۔ ٹیئر 2 کے جو آپ نے جو ایگریمنٹس کرنے کیے عمران خان صاحب نے، اس میں اپنی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کی۔ اور کیپیسٹی بلڈنگ تو آپ نے کی، انوائرمنٹ فرینڈلی کنٹری۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا کیا چیلنج کیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے ہم انرجی بنانے کی سب سے زیادہ ری سائیکلنگ مٹیریل سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں رلتا پھر رہا ہے، اس کو، اور انرجی ہمارا کرائسس بھی ہے، تو وہ الٹرنیٹیو انرجی جو ہے اس کی آف کورس پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو وہ الٹرنیٹیو انرجی کے لیے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور چائنا ہمارا کی اکنامک اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے چائنا، وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو پاکستان کے ذریعے وہ کنیکٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ سے، یورپ سے، ترکی اور آنورڈ۔ ان کے جو فورم میں وہ 40 کنٹریز کے لیڈرشپ وہاں، انٹرنیشنل لیڈرشپ وہاں آئی ہوئی ہے۔ پلوامہ کے بعد یہ فرسٹ انٹریکشن تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرے، اور جو سٹیچر اور جو ان کی فیس ویلیو انٹرنیشنلی انڈیا کے ان ایول کنڈکٹ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف پبلک فرینڈلی اور اپنے ہیومن رائٹس کے ساتھ جڑا شخص ہے جو امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا، جو ویسے that's a win-win situation for خان صاحب۔ خان صاحب اب خان صاحب وہاں جو انٹریکٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو سینہ تان کے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ بھی دنیا کے سامنے ایز اے نیشن، ایز اے لیڈر اور اوور آل
एज अ पार्टनर विद चाइना हम किसी जगह लेट डाउन होके नहीं जा रहे, हम पार्टनरशिप में भी हैं, हम ओनरशिप में भी हैं, हम फैसिलिटेशन में भी हैं, और वो फैसिलिटेशन नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट, वो हमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। और चाइना के अंदर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो एक फेस है, एक एनलाइटेंड मॉडरेट प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का फेस, वो जिस तरह मार्केट हो रहा है, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्रेडिबल फेस, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट इंटरनेशनल फोरम, तो वो क्रेडिबल फेस जो है दुनिया के सामने जब खड़ा होके पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा लड़ता है, तो दुनिया उसके पीछे खड़ी होती है। दुनिया को पता है कि ये दिल से बोल रहा है, इसका अपने खानदान या अपनी बच्चों और अपने जमात के अंदर बैठे दोस्त है, बाप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना आया, ये पाकिस्तान की बात करने आया और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने आया, तो दुनिया उसको सपोर्ट भी करती है, उसको वेटेज भी देती है और ओन भी करती है। बिल्कुल ठीक, और रिस्पेक्ट भी देती है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक बहुत जरूरी है आजकल, तुम पता है ना, फैमिली प्लानिंग। हाँ एक ब्रेक ले लूं जी, वापस आता हूँ। एक छोटा सा सेगमेंट रह गया, उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल सवालात भी कर लूँ डॉक्टर साहब से, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब आप दो चीज़ें समझा दें मुझे। एक तो ये बता दें कि जो अपोजिशन का इस वक्त रोल है वो बड़ा हॉस्टाइल है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, और चाहे वो कोई प्रोविंशियल असम्बलीज हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, उसमें ब्रिज बिल्डिंग के लिए किसी को डिप्यूट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई ब्रिज बिल्डिंग करे अपोजिशन के साथ? रान साहब देखें, कोई भी पार्लियामेंट जो है वो अपोजिशन के रोल के बगैर चलती नहीं है, बड़ा और ज़िम्मेदाराना रोल के बगैर। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता कई माह से ये जो सियासी अखाड़ा बन गई है पार्लियामेंट, इसको सर्विस डिलीवरी में लाना पड़ेगा। और हुकूमत जो है सर्विस डिलीवरी तो मतलब मेन कि आपको वहाँ सर्व करना है उन लेजिस्लेशन पे जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और आप Is that possible? Is this possible? It is And why not? उसकी वजह क्या है कि आपका आम पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट का कंडक्ट देखता है, उसकी कार्रवाई देखता है, वहाँ जब अपने मैंने इसको पार्लियामेंटेरियन को आस्तीने चढ़ाए, एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के नशइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते सुनता है तो डिसहार्ट होता है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं जरा क्विकली दो चार सवालात करना चाहता हूँ, वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक तो असेंबलीज के अंदर चाहे प्रोविंशियल हो चाहे नेशनल हो, वहाँ पे तो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स यू पीपल, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन का। एंड ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब से चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, वो एक राब्ते में भी है नॉन पोलिटिकल फ्रेंड्स के ज़रिए इमरान खान साहब से, और वो कहते हैं जी थोड़ा सा हाथ भी हल्का रखो। इज इट ट्रू जी? नहीं, असल इशू देखिए ये नहीं है कि कोई इमरान खान साहब को डिक्टेट करेगा या नहीं, वो कहते हैं जी थोड़ा सा हाथ हल्का रखो। नहीं, हल्का क्या रखें, बदे साढ़े तो हाथ हल्का रखो। नहीं, वो ठीक है अपोजिशन। देखिए इमरान खान साहब मैंडेट लेके आए थे इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म करने का। वो मैंडेट लेके आए थे कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं उनको मैंने आइन और कानून के शिकंजे में लाना है, और जो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से गई है उसको वापस लाना है। ये मैंडेट उनका है और इसी की वोट पे बेस पे वोट मिले हैं। अब वो किस तरह हो सकता है कि उनको ये पता हो कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप इन जमातों की इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रही है, इन्होंने फाउल खेला है, इन्होंने अब्यूज़ और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया है, वहाँ से रिलीफ ज़ीरो रिलीफ है। और इमरान खान साहब इस मुल्क के मफाद पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सियासत को वो सियासत को दाव पे लगाना और पाकिस्तान के अवाम के मफाद को प्रायोरिटी देना, ये भूल जाए कोई कि वो सियासी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे या वो लेन देन के कोई गिव एंड टेक में चले जाएंगे। आपको अदालतों में जवाब देना है कि वो पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पैसा कहाँ गया, रेमिटेंसेस की शक्ल में वो जिन अकाउंट्स में आया, वो आपको अदालतों में साबित करना है कि ये आपके वाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। तो इमरान खान की किसी से दुश्मनी नहीं, जाती दुश्मनी नहीं। दो सवाल, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दो और सवाल वेरी क्विकली।
سرور خان صاحب کے بارے میں آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی کوئی ایسی کہ جناب سرور خان صاحب؟ اچھا یہ بھی بڑی کو clarify انٹرسٹنگ ہے، کر دیں، یہ ہے بہت کیا؟ ضروری ہے، آپ نے اچھا کیا یہ پوچھا ہے۔ دیکھیں پریس بریفنگ میں مجھ سے جب دوائیوں کی قیمتوں کی واپسی کی بات ہو رہی تھی کہ ہم وہ پیسے ریورس کریں گے اور قیمتیں واپس لائیں گے، تو ایک صحافی نے مجھ سے سوال کیا کہ جو دوائیوں کی قیمتوں پہ آپ پیسے واپس کرنے کی بات کر رہی ہیں تو یہی بات عمران خان صاحب نے گیس کی قیمتوں کے بڑھنے پہ کی تھی کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ان بلوں کے اوپر، اس پہ آپ ابھی تک واپس تو کیا نہیں، تو دوائیوں پہ آپ کیسے واپس کریں گے؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں فگرز پہ، وہ سلیبز جو تھیں وہ کمپنیز جو تھیں ہماری سوئی صدرن اور سوئی ناردن، انہوں نے سلیبز ری شفل کیے، جو ڈومیسٹک سلیب تھی اس کو کمرشل کے ساتھ جوڑ دیا، جو کمرشل تھی اس کو انڈسٹریل کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوا کہ وہ ایک دم سے وہ بلنگ جو تھی وہ لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ پیسے واپس مل رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ پیسے واپس بھی ملیں گے، اور عمر ایوب صاحب کو یہ اسائنمنٹ ملی ہے، 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ ایک میکنزم بنائیں۔ یہ اوور بلنگ جو ہوئی اور اوور چارج کیا گیا اس کے پیسے واپس وہ عوام کی جیبوں پہ جو ڈاکہ ڈلا وہ جیبوں میں پیسے واپس آئیں۔ لیکن یہ سرور خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی کوئی منسٹری میں، یا وہ میرے بھائی ہیں، ایک سیزن پولیٹیشن ہے، وہ ایک سٹرگل کی ہے، انہوں نے ایک بہت